علم کے بیان کی 15ویں حدیث کثیر ابن قیس رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں شہر دمشق کی جامع مسجد میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اے ابو الدرداء، میں آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، میں کسی دوسرے کام سے نہیں آیا، بلکہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ جو علم طلب کرنے کی راہ پر چلا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی راہ پر چلائیں گے، اور فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کی خوشنودی کے لیے بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اور پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، اور عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے جیسا کہ 14ویں رات کے چاند کو دیگر تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم السلام دینار اور درہم کا ورثہ نہیں چھوڑتے، بلکہ انہوں نے علم کا ورثہ چھوڑا ہے۔ پس جس شخص نے اس سے علم حاصل کیا اس نے وافر حصہ لیا، یعنی بہت زیادہ حصہ لیا۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے کثیر ابن قیس راوی کی جگہ قیس ابن کثیر ذکر کیا ہے۔ علم کے بیان کی 16ویں حدیث ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 انسانوں کا تذکرہ کیا گیا، ان میں ایک عابد یعنی عبادت گزار اور دوسرا عالم تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح تم میں سے ادنا درجے کے انسان پر میری فضیلت ہے۔ بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی، اللہ کے فرشتے، آسمانوں اور زمین میں رہنے والے، حتیٰ کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلی سمندر میں بھی اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ علم کے بیان کی 26ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے علم کی بات دریافت کی گئی اور اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ علم کے بیان کی 25ویں حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤمن علم کی باتیں سننے سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ علم کے بیان کی 30ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایسا علم حاصل کیا جس کے ساتھ اللہ کی رضا یعنی اللہ کی خوشنودی کو حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس نے صرف اس لیے حاصل کیا تاکہ اس کے ذریعے دنیاوی مفادات یعنی فائدے حاصل کرے، تو وہ قیامت کے دن جنت کی مہک بھی نہیں پائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، ایسا شخص اس وعید میں داخل نہیں ہے جو دین کے علم کو تو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی مفادات کے حصول کا میلان بھی رکھتا ہے۔ جنت کی مہک نہ پا سکنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ پہلے پہل جنت میں داخل نہیں ہوگا، بعد از اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ واللہ اعلم۔ علم کے بیان کی 31ویں حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اس کو محفوظ کیا، اس کو یاد رکھا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ پس ایسے لوگ بہت ہیں جو علم کے حامل تو ہیں لیکن فقیہ نہیں ہیں، یعنی استنباط کا ملکہ نہیں رکھتے، اور ایسے لوگ بھی بہت ہیں جو علم ایسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔ 3 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں مؤمن کا دل ترک نہیں کرتا بلکہ انہیں اپناتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی رضا یعنی خوشنودی کے لیے خالص عمل کرنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا۔ اور نمبر 3، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ منسلک رہنا، کیونکہ ان کی دعا ان کو چاروں طرف سے گھیرے رکھتی ہے۔ اس حدیث کو امام شافعی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ علم کے بیان کی 33ویں حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اللہ اس شخص کے چہرے کو بارونق رکھے جس نے ہم سے کسی بات کو سنا، اس کو اسی طرح پہنچایا جس طرح سنا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بات پہنچائی جاتی ہے تو وہ اس بات کو سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ علم کے بیان کی 35ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو جب تک کہ تمہیں اس کا علم حاصل نہ ہو، اس لیے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ علم کے بیان کی 37ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک کی تفسیر اپنی رائے کے ساتھ کی تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک کی تفسیر بلا دلیل کی تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن میں زیادہ صحیح صورت یہ ہے کہ قرآن کی قرآن کے ساتھ تفسیر کی جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو احادیث صحیحہ کی روشنی میں تفسیر کی جائے۔ اگر احادیث بھی نہ ہو تو اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور اس کے بعد لغت عرب کے استعمالات کی روشنی میں تفسیر بیان کی جائے۔ علم کے بیان کی 43ویں اور 44ویں حدیث عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر یا جس کو اجازت دی گئی وہی واز کرتا ہے یا پھر متکبر واز کرتا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دارمی نے اس حدیث کو عمرو بن شعیب سے، انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے بیان کیا ہے۔ ان کی روایت میں متکبر کی جگہ پر ریاکار کا ذکر ہے۔ علم کے بیان کی 49ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، قریب ہے کہ لوگ اونٹوں کے جگر ماریں گے یعنی سفر کریں گے، وہ علم طلب کریں گے لیکن مدینے کے عالم سے زیادہ علم والا کسی کو نہ پائیں گے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی تفسیر کے باب میں ذکر کیا ہے کہ ابن عینہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس عالم سے مقصود امام مالک ابن انس رحمہ اللہ ہیں، اور اسی طرح کا قول عبد الرزاق رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے۔ اسحاق ابن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عینہ رحمہ اللہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ اس سے مقصود عمری زاہد ہے اور ان کا نام عبد العزیز ابن عبداللہ ہے۔ وضاحت، کسی حدیث کا راوی حدیث کو بیان کرتے وقت روایتاً کے الفاظ ذکر کرے تو اس سے مقصود مرفوع حدیث ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عیینہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صراحتاً مرفوع ذکر کیا ہے۔ تابعین کرام رحمہم اللہ کے دور میں امام مالک رحمہ اللہ سے بڑا عالم مدینہ منورہ میں کوئی دوسرا نہ تھا۔ البتہ بعد کے دور میں تمام اسلامی شہروں میں جلیل القدر ائمہ کرام رحمہم اللہ اور محدثین عظام رحمہم اللہ کثرت کے ساتھ موجود رہے۔ واللہ اعلم۔ علم کے بیان کی 50ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے بارے میں جس قدر مجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اس امت میں ہر صدی کے بعد ایسے انسانوں کو بھیجیں گے جو امت مسلمہ کے لیے دین کی تجدید کریں گے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، اس حدیث سے مقصود یہ ہے کہ ہر صدی کے اختتام پر ایسے اہل علم انسان ہوں گے جو کتاب و سنت کا احیاء اور شرک و بدعات کا استیصال کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کتاب و سنت کو زندہ فرمائیں گے اور شرک اور بدعات کو جڑ سے اکھڑوائیں گے۔ مذکورہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول نہیں ہے بلکہ راوی ابو علقمہ کا قول ہے۔ امت مسلمہ کے مجدد بصورت تبلیغ یا تالیف کتب یا بصورت تدریس الکتاب و سنہ کوشاں رہیں گے۔ ضروری نہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی مجدد ہو بلکہ متعدد یعنی کئی سارے مجدد بھی ہو سکتے ہیں۔ علم کے بیان کی 51ویں حدیث ابراہیم ابن عبد الرحمن عبدری رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس علم کو پیچھے آنے والوں میں سے ثقہ عادل محفوظ کریں گے، وہ اس علم سے غلو کرنے والوں کی تحریف اور باطل پرست لوگوں کے غلط دعووں اور جاہلوں کی تعویلوں کی نفی کرتے رہیں گے۔ امام بیہقی نے اس حدیث کو المدخل میں مرسل ذکر کیا ہے۔ ہم عنقریب جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ناواقفیت کا علاج دریافت کرنا ہے کا ذکر انشاءاللہ تیمم کے باب میں کریں گے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔